بادشاہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو ساخت ہو گیا۔ یہ کیا کر دیا تو نے بے وقوف؟ سبھی لوگ حیران تھے اور ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا تھا، یہ تو بادشاہ نے انتہا کر دی ہے بے رحمی کی۔ اب دیکھو وہ بیچاری معصوم نے اپنی جان تک دے دی۔ بادشاہ جب بھی سونے کی کوشش کرتا تو وہی عائشہ کی زبان سے نکلے لفظ اسے سنائی دینے لگ جاتے، جس پر بادشاہ فوراً اٹھ جاتا۔ ایسے بادشاہ 2 دن میں ہی شدید قسم کا بیمار ہو گیا۔ سبھی لوگ حیران تھے کہ یہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کسی بھی حکیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر ایک دن کافی دور سے بہت ہی پہنچے ہوئے حکیم کو بلایا گیا اور ان سے علاج کرنے کو کہا، تو اس حکیم نے بتایا کہ بادشاہ کو ایسی بیماری ہو گئی ہے، اگر یہ کسی بھی عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائیں گے تو تبھی اسی وقت ان کی موت ہو جائے گی۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے شدید غصے سے کہا، یہ کیا بک رہے ہو تم؟ ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تو حکیم نے فوراً کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، نکلو یہاں سے۔ حکیم کو بھیج کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور عائشہ کی بددعا کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ شاید یہ سچ ہو، کیونکہ عائشہ نے بھی تو یہی کہا تھا، میری موت حوض کی وجہ سے ہوگی۔ اف، اب کیا کروں میں؟ بادشاہ مسلسل سوچے جائے کہ کیسے وہ خود کو روکے، کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز تو عورت ہی تھی۔ اگلی ہی صبح بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلا کر پوچھا، بولو وزیر، اب اس کا کیا حل ہوگا؟ وزیر نے کافی دیر سوچا اور پھر بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ ایسے کرے، ایک شخص ہر وقت اپنے پاس رکھا کرے۔ جب بھی آپ کو طلب ہو اور آپ کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھے تو وہ آپ کو سوئی چبو دے، تاکہ آپ کو یہ بات یاد آ جائے۔ ہاں، یہ تم نے صحیح کہا، ایسے ہی کروں گا میں۔ بادشاہ کو بات بہت پسند آئی اور بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ ایک شخص کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے لگ گیا۔ جب بھی بادشاہ کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھتا تو وہ سوئی چبو دیتا۔ درد کی وجہ سے بادشاہ رک جاتا۔ ایسے 1 ماہ گزر چکا تھا اور بادشاہ نے کسی بھی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا۔ سبھی گاؤں والے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ شکر ہے ہماری عزت ابھی محفوظ ہے۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے گیا اور اس شخص کو کہا، چلو میرے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگ گیا، بادشاہ سلامت، میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، میں جا نہیں سکوں گا، اور ویسے بھی آپ شکار کے لیے جنگل میں ہی جا رہے ہیں، وہاں کون سی عورتیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، اکیلا جا رہا ہوں میں۔ بادشاہ اکیلے ہی روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ گھنے جنگل میں موجود تھا کہ اچانک ایک ہرن کا شکار کرنے کے لیے وہ ہرن کے پیچھے لگ گیا اور تیر مار دیا۔ تیر لگنے کے باوجود ہرن بھاگے جائے اور بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ اچانک بادشاہ کو ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ ہرن وہاں جا کر گر گیا۔ جھونپڑی سے اچانک ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نکلی اور ہرن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ پریشانی سے کہتے وہ لڑکی اس ہرن کی مرہم پٹی کرنے لگ گئی۔ بادشاہ اس لڑکی کو دیکھ کر خود کے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس لڑکی کے پاس چلا گیا۔ تم کون ہو لڑکی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی بادشاہ سلامت، آپ یہاں؟ لڑکی نے حیرانگی ظاہر کی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، اس کا جواب دو۔ بادشاہ سلامت، میں یہیں پر رہتی ہوں اور میرا نام پریشے ہے۔ بہت پیارا نام ہے تمہارا۔ سر سے پاؤں تک اس لڑکی کا جائزہ لیتے بادشاہ
ہنستے ہوئے نولا بولا، بادشاہ سلامت، آپ کیا راستہ بھول گئے ہیں؟ ہاں بھول گیا ہوں، اور کافی تک بھی چکا ہوں۔ بادشاہ ابھی بھی اس لڑکی کے جسم کو ہی ٹٹولے جا رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت، آپ میرے غریب خانے میں آ کر تھوڑی دیر آرام کرے۔ کون کون ہے تمہارے گھر میں لڑکی؟ لڑکی کی بات پر بادشاہ نے فوراً دریافت کرنا چاہا۔ بادشاہ سلامت، صرف میں رہتی ہوں یہاں۔ پہلے میرے والد بھی تھے، لیکن اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو، کہتے ہی بادشاہ جھونپڑی میں چلا گیا۔ تو اس لڑکی نے اسے پانی لا کر دے دیا۔ بادشاہ گلاس پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی پکڑنے لگا تو وہ شرما کر وہاں سے چلی گئی۔ واللہ، یہ تو خود بڑی سمجھدار ہے، مزہ آئے گا، بادشاہ ہنستے ہوئے خود سے ہی بولا۔ لیکن پھر اچانک اس کے دماغ میں وہی عائشہ والی بات آئی۔ نہیں، سب بکواس ہے، میں اس خوبصورت دوشیزہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ خود اس لڑکی کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی وہاں پر اپنی کمر کی ڈوریوں کو باندھ رہی تھی۔ بادشاہ آہستہ سے اس کے قریب گیا اور خود اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر ڈوری کو بجائے باندھنے کی کھولنے لگ گیا۔ بادشاہ سلامت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ محبت کر رہا ہوں، اور شاید اس کی تمہیں بھی ضرورت ہے۔ بولتے ہی بادشاہ اس لڑکی کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے پورے چہرے کو چومنے لگا، جیسا کب کا ترسا ہوا ہو، اور ساتھ ہی اس کے لباس کو اتارنے لگ گیا۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، کچھ دیر ٹھہریے، میں ابھی آپ کے لیے تیار ہو کر آتی ہوں۔ لڑکی، تمہیں تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ویسے ہی اتنی حسین ہو۔ بادشاہ بے صبر ہو رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، تھوڑا سا صبر کر لے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مسکرا کر وہ لڑکی باہر چلی گئی۔ بادشاہ بہت ہی بے صبر ہو رہا تھا کہ جلدی سے وہ لڑکی آئے اور بادشاہ کی پیاس بجھائے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے جسم پر کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر بادشاہ کا منہ کھولے کا کھولا رہ گیا۔ سنگ مرمر کی طرح تراشا ہوا جسم دیکھ کر بادشاہ بے قابو ہو گیا اور فوراً اس کے قریب آ گیا۔ بڑی فرصت سے بنایا ہے تمہیں خدا نے، آج اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو خاص بندی بنا کر رکھوں گا تمہیں۔ بادشاہ کی بات پر وہ مسکرانے لگ گئی اور خود کو بادشاہ کے حوالے کیا۔ وہی بادشاہ جب اپنی ہوس کو پورا کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی گردن میں کچھ چھبا، جس پر وہ نیچے گر گیا اور بادشاہ کی گردن سے خون نکلنے لگ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ بادشاہ کو بولتے دیکھ کر اس لڑکی نے گلاس اٹھایا اور بادشاہ کی گردن سے نکلتا خون جمع کرنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بادشاہ سلامت، بھول بولتے ہیں آپ۔ اور لڑکی خون سے بھرا گلاس اٹھا کر اسے پینے لگی اور پھر باہر جا کر بہت ہی تیزدار چھری اٹھا کر لے آئی، ساتھ ہی برتن بھی۔ بولو، تم ہو کون اور کیا کرنے والی ہو؟ خوف سے بادشاہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، دیکھیے تو صحیح، پہلے مجھے بہت محنت و مشقت کر کے انسانوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیے بادشاہ ہو کر بھی میرے پاس خود چلے آئے۔ آپ جیسے مردوں کا خون پی کر میں جوان ہو جاتی ہوں اور گوشت کھا کر حسین۔ چھوڑو مجھے، میرے سپاہی چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ بادشاہ نے اس دوشیزہ کو ڈرانا چاہا، جبکہ وہ کہکہا لگانے لگی، بادشاہ سلامت، پکڑیں گے تو مجھے تب نہ جب آپ کسی کو ملیں گے، اور آپ کو معلوم نہیں کہ اس جگہ آنے سے ڈرتے ہیں سب۔ پھر آپ جیسے بادشاہ کے لیے کون اپنی جان خطرے میں ڈالے گا؟ مسلسل ہنستے وہ دوشیزہ چاقو اٹھا کر بادشاہ کو کاٹنے لگی۔ بادشاہ سلامت، آپ کی ہوس نے ہی
آپ کی جان لے لی۔ اپنی ہوس کے آگے آپ یہ بھی بھول گئے کہ یہ جگہ کتنی خطرناک ہے اور مجھے دیکھتے ہی بس اپنی ہوس پوری کرنے کا سوچنے لگ گئے۔ یہ بھی نہ سوچا میں ہوں کون اور کیا کرتی ہوں۔ آپ جیسے ہوس پرستوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ سے کہہ کر وہ پھر سے قہقہا لگانے لگی، جبکہ بادشاہ کو پھر سے وہی باتیں یاد آنے لگ گئی جو عائشہ نے کہی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میری ہوش ہی میری موت کی وجہ بنے گی، اور پھر اس لڑکی نے بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سبھی گاؤں والے بہت خوش تھے کیونکہ اس جیسا کمینہ ہوش پرست بادشاہ چلا گیا تھا۔ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اگلا بادشاہ اس کے باپ جیسا نیک دل اس کا چچا زاد بھائی بن گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں جو انسان کام کرتا ہے اسی دنیا میں ہی اس کا انجام بھی بھگت لیتا ہے، اور واقعی یہ بات بھی بجا نہیں ہے کہ جو کرو گے وہی بھرو گے۔